توجہ کیجیے، ایک بندہ بڑا پریشان تھا، بڑی پریشانی کے عالم میں مجھے فون کیا کہ ایک عمل نبی کی ذات سے ثابت ہے، اس کا کوئی ملا بھی انکار نہیں کرتا، لیکن کرنے سے سب روکتے ہیں۔ سوال سمجھ میں آیا؟ میری گال تو آپ کو سمجھ آئی ہے، وہ تو لگ گئی ہے۔ کہتے ہیں جی ایک عمل ایسا ہے جو نبی نے کیا لیکن مولوی ماننے کے باوجود کہتا اس پر عمل نہیں کرنا۔ میں نے کہا بڑا چوڑا ہے وہ مولوی، بڑی بغیرتی کی بات ہے نا جی۔ کہ دیکھے نا جی حضور کر رہے ہیں، مولوی منع کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بڑی بغیرت آدمی ہوگا، حضور ایک عمل کر رہے ہیں، مولوی روک رہا ہے، کیوں؟ مولوی کون ہوتا ہے؟ لیکن اگر حضور کو میں نے دیکھا ہی نہ ہو، دیکھنے والے کہہ دیں نہیں کرنا، بولو بھائی آؤ ایک مسئلے کی طرف، بس وہ مسئلہ سن لو تو روح کریں دا باہمن دا بہو ونجڑ نہ ونجو۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضور پر نور سرور دو عالم جان دو عالم ہم سب کے آقا و مولا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی صحابہ کی جماعت کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ دو قبریں تھی، حضور رک گئے، اشارہ فرمایا میرے صحابہ، میرے جانثارو، تمہیں معلوم ہے ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کی ذات۔ میں نے سنا، آپ میں سے کسی نے سنا ہو؟ جو لوگ ساتھ تھے وہ صحابہ ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور رکے، فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر اگلی بات فرمایا ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ غیبتیں بہت کرتا تھا، ہر وقت لوگوں کی عیب جوئی، ہر وقت برائی، ہر وقت، فرمایا اس لیے ہو رہا ہے۔ اور دوسرے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا پر دھیان نہیں دیتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں سرکار نے فوراً سے ایک درخت سے دو ٹہنیاں توڑی اور ایک ٹہنی ایک پر ڈال دی، دوسری پر ڈال دی، فرمایا جب تک یہ سرسبز رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کی ذات۔ میں نے دیکھا آپ میں سے کسی نے، باپ دادا نے آپ کے، سکڑ دادا اوپر تک چلتے چڑھ جاؤ، تیسرے نمبر پہ تو پتہ ہی کس نے کون تھا، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ بات سچ ہے، حق ہے، انکار بالکل نہیں، کوئی ملا انکار نہیں کر سکتا۔ دیکھنے والے کون ہیں؟ اصحاب رسول، بولو بولو بولو، حضرات اہل بیت رسول۔ یہ عمل نبی کی ذات کا دیکھنے والے کون؟ حضرات صحابہ اہل بیت۔ یہ الفاظ حضور کی ذات پاک کے زبان پاک سے نکلے ہوئے سننے والے کون؟ حضرات صحابہ۔ اگلی بات کہوں، میرا قرآن پاک وہاں رکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یہ عمل دیکھنے والے صحابہ، سننے والے صحابہ، اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں اس عمل کو دیکھنے والوں میں سے کسی ایک نے اس کام پر عمل نہیں کیا۔ یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے۔ ایک بھی صحابی جو یہ عمل دیکھ رہا ہے اور ایک اہل بیت کا کوئی فرد جو عمل دیکھ رہا ہے، نبی کی ذات کر رہی ہے، حضور ارشاد فرما رہے ہیں، وہ سن رہا ہے، کسی ایک نے اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ فقیر باوضو ہے، قرآن ہاتھ میں ہے، جمعے کا دن ہے، نہیں کیا۔ ملا اگر روکتا ہے تو ملا مجرم کیوں ہے؟
یہ تو عمل ہی نہیں کر رہے دیکھنے والے. مسئلہ سمجھ لے, عمل کرنا نہ کرنا بچو تیرا کام ہے, فقیر کا کام جرت سے پہنچا دینا ہے. ہمارا کام, ہم تو پیغمبر ہیں. نبی کو پیغمبر کیوں کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کہ یہ پیغمبر ہے. پیغمبر کے ایک معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں. اصل میں لفظ ہے پیغمبر, پیغام لانے والا. ہم چونکہ اللہ کے رسول کے وارث ہیں تو ہمارا کام بھی یہی ہے کہ پیغام پہنچاؤ. ہم نہ عمل کرا سکتے نہ قائل کر سکتے, بالکل بھی نہیں. لیکن میرا فریضہ ہے کہ میں آپ تک سچ بات پہنچاؤں. ان حضرات نے عمل دیکھ کر بھی نہیں کیا, حضور سے سن کر بھی نہیں کیا. کیوں؟ بہت خوبصورت بات ہے, پلے باندھ کے جاؤ. اگر سننا چاہ رہے اور عمل کی نیت سے بیٹھے ہو, میں اللہ کے قرآن کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں, اللہ کی ذات حاضر ناظر ہے, اور میں اپنے قبر میں جاؤں گا, مجھ سے کل پوچھ ہونا ہے, بڑی چھترول ہونی ہے اگر جھوٹ بولوں گا. قرآن ہاتھ میں لے کر, میرا عقیدہ ہے بڑی چھترول ہونی ہے, اور وہاں کی چھڑانا بھی کوئی نہیں ہے, وہاں کوئی ایم پہ نہیں آئے گا. ان حضرات نے دیکھ کر عمل کیوں نہیں کیا؟ نہیں کیا عمل. اللہ کی عزت کی قسم ہے, اس عمل کو دیکھ کر حضور سے سن کر بھی عمل نہیں کیا, اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ سبزہ ڈالنے سے تخفیف نہیں ہو رہی. یہ سبزے کی, یہ جو سبز ٹہنیاں حضور کی ذات عالی نے ڈالی ہیں, ان میں عذاب کم زیادہ کرنے کی طاقت نہیں, بلکہ حقیقت یہ تھی. سنی تیرے کانوں میں گھسیڑ دو اگر بس چلے حضور کے ارشاد کو. یہ سارے صحابہ جانتے تھے یہ عمل حضور کے ہاتھوں کی برکت ہے, درخت میں نہیں کچھ بھی. فاروق نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا حجر اسود کو دیکھ کر, میں نے تجھے دیکھا ہے نبی کی ذات کو چومتے ہوئے چوم رہا ہوں, تو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. وہ صحابہ جانتے تھے, اپنی آنکھوں سے دیکھ کر عمل نہیں کیا, کانوں سے سن کر عمل نہیں کیا. صحابہ سارے جانتے تھے یہ نبی کے ہاتھ کی برکت ہے, سبزے میں کچھ نہیں رکھا, نہیں رکھا سبزے میں کچھ بھی. میرے نبی کے ہاتھوں سے جو چیز مس ہوگی سیدھی سیدھی عذاب سے محفوظ ہو جائے گی. بول سبحان اللہ کہو. اگلی بات کر رہا ہوں, اگلی بات دلیل کے طور پہ پھر کہہ رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. اللہ دیکھنے والے ہیں نہیں, صحیح دیکھنے والے ہیں, صحیح دیکھنے والے ہیں. اللہ کی ذات عالی نے پوچھا موسیٰ اے تاڑے ہاتھ کی ہے گئے, پنجابی کے مذہب اٹھاؤ نا, موسیٰ اے تیرے ہاتھ کی ہے گئے. جواب میں حضرت موسیٰ کہتے ڈنڈا ہے, نہیں فرمایا. ایک تفصیل بیان کی ہے, اس پر بھی ایک نقطہ ہے موجود, بیٹھنے کا موڈ ہے سننے کا. بہت خوبصورت بات آپ کی توجہ سے یاد آ رہی ہے یار, ایک تو یہ تیرے ڈنڈے سے نہیں, یہ تیرا ڈنڈ کا جانا. پوچھا موسیٰ یہ کیا ہے, تو فرما دیتے عصا ہے. یہ نہیں کہا, عجیب بات ہے, اسی میں ایک نقطہ نکلا ہے. کہا کہ اللہ یہ ڈنڈا ہے, میں سہارا لیتا ہوں, اسی سے بکریوں کو ہنگتا ہوں, اسی سے پتے توڑتا ہوں, اس سے یہ کرتا ہوں, اس سے وہ کرتا ہوں. میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہاتھ باندھ کر کہا کہ حضرت اللہ نے تو پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے, تو آپ فرما دیتے ہیں عصا ہے, لاٹھی ہے, کھنڈی ہے, جو بھی نام لیتے. لیکن آپ نے یہ تفصیل, یہ ہاتھ میں یہ عصا ہے, اس سے میں سہارا لیتا ہوں, اس سے میں بکریاں چراتا ہوں, اسی سے میں ان کو ہانکتا ہوں, اسی سے پتے توڑتا ہوں. میں نے کہا یہ تفصیل آپ کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا یار مشکل سے تو اللہ سے گپ شپ کا موقع ملا ہے, میں نے تو بس یہ بہانہ تلاش کیا تھا. اور اللہ نے پوچھا ہے تو میں نے سوچا چلو کچھ حضور اللہ کی ذات سے مخاطب ہونے کا موقع ملے, اور پھر اس موقع کو دیکھیں کہ جب حضور کو اللہ نے معراج پہ بلایا, ساتھ بٹھایا, اور یہ بھی نہیں کہا کتنی دیر بیٹھنا ہے, محبوبم جب میرا جی چاہے گا تو میں اٹھنے دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ ڈنڈا
وہ عصا اصل بات کی طرف لے آیا. حضرت میں جو سودا آپ کو دوں گا پھر قرآن اٹھا کر کہہ رہا ہوں. آپ کہیں گے قرآن کیوں اٹھا رہا ہے؟ آپ سے پوچھ لوں, اللہ نے قصبیں اٹھا اٹھا کر پورا قرآن بھرا ہوا ہے. اللہ نے قسمیں اٹھا اٹھا کر مجھے بات سمجھائی ہے. اللہ جانتے تھے کوڑ مغز ہے کہ مجھے اللہ کو بھی قسمیں اٹھا کے اٹھوانی پڑ رہی, اس لیے آپ کو بھی قسم اٹھا کر بات کرتا ہوں. اللہ کی سنت ہے جب بات سمجھانی ہوتی ہے, اس کی اہمیت جتلانی, تو اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں قرآن میں, فلاں کی قسم. میں نے پوچھا ہاں وہ ڈنڈا وہ عصا حضرت موسیٰ کا آج بھی دنیا میں موجود ہے, تاریخ بتلاتی ہے وہ عصا آج بھی موجود ہے. اللہ نے فرمایا جب دیکھا کہ فرعون نے جادوگر بلائے, انہوں نے وہ سانپ پھینک دیے, حضرت موسیٰ تھے تو انسان, کچھ دیر کے لیے پریشان ہوئے. اللہ نے فرمایا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا عصا, بسم اللہ پڑھ کے ڈال, تماشا دیکھ. موسیٰ نام میرا لے, پھینک ڈنڈا. جب حضرت موسیٰ نے وہ زمین پر پھینکا تو وہ خود اژدہا بن گیا اور بڑے بڑے جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا. جادوگروں نے کہا بھائی یہ ساڈے بس دی گل نہیں, یہ ساڈے بس دی گل نہیں. وہ حضرت موسیٰ کا ڈنڈا, وہ عصا, وہ لکڑی آج بھی دنیا میں موجود ہے. اس فقیر کا اللہ کے قرآن کو گواہ کر کے چیلنج کر رہا ہوں میں, کوئی پیر فقیر ملا قطب غوث عبدال کیا دیوبندی کیا بریلوی کیا اہل حدیث اس ڈنڈے کو ہاتھ میں لے کر زمین پہ ڈال کر ایک بچھو بنا کر نہیں دکھا سکتا, ایک بچھو نہیں بنا سکتا کوئی بڑے سے بڑا ولی قطب غوث عبدال اس ڈنڈے کو پھینک کر. کیوں 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 اور کیوں کا جواب یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کے ہاتھوں کی برکت تھی. وہ پیغمبر تھے, ڈنڈے میں کچھ نہیں رکھا تھا, اور اللہ کے نام کی برکت تھی. وہ سبزہ جو حضور نے ڈالا تھا وہ سبزے میں کچھ نہیں تھا, وہ میرے رسول کے ہاتھوں کی برکت تھی. اس لیے صحابہ نے نہیں کیا, صحابہ نے دیکھا ہے نہیں کیا, صحابہ جانتے تھے یہ حضور کی برکت ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے درخت کے پتے ڈال کر. مسئلہ میں نے بیان کر دیا, کسی کو سمجھ آ گیا ٹھیک ہے.